پہلی کہانی۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایسے گھر میں رہتی تھی جس کے پیچھے والے حصے سے ایک ہائکنگ ٹریل گزرتا تھا جہاں بہت سارے لوگ آ کے ہائکنگ کیا کرتے تھے۔ ایک رات مجھے بہت ہی عجیب سا خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت میرے کمرے میں آئی ہے اور مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں کسی طرح گھر سے باہر آؤں۔ اس خواب نے مجھے اٹھا دیا۔ میں اپنے کمرے سے باہر گئی، کچھ پانی وغیرہ پیا، پھر کمرے میں آ کے میں نے اپنے کمرے کا پنکھا بند کیا کیونکہ بہت سردی تھی رات میں، اور پھر دوبارہ سے میں سو گئی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ دوبارہ وہی بوڑھی عورت میرے خواب میں آئی اور بہت پیار سے مجھے کہنے لگی کہ اپنے گھر سے باہر جاؤ، اٹھو، اپنے گھر سے باہر جاؤ۔ میں خواب میں مسلسل اسے یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے باہر نہیں جانا، باہر بہت سردی ہے، پر وہ کانسٹنٹ مجھے پیار سے یہی کہے جا رہی تھی کہ نہیں، تمہیں باہر جانا ہے، باہر جا کے دیکھو۔ خیر دوبارہ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کمرے کا پنکھا پھر سے کھلا تھا۔ مجھے لگا شاید میں نیند میں پنکھا بند کرنا بھول گئی، یا شاید پنکھے کا بٹن سٹک ہو گیا تو اس وجہ سے وہ دوبارہ کھل گیا۔ خیر میں نے پنکھا دوبارہ بند کیا اور بستر پہ آ کے دوبارہ سو گئی۔ اس بار پھر مجھے وہی بوڑھی عورت دوبارہ خواب میں نظر آئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بوڑھی لگ رہی تھی اور کافی غصے میں بھی تھی۔ وہ بری طرح خواب میں مجھ پہ چلا رہی تھی، اٹھو، اپنے گھر سے باہر جاؤ، باہر نکلو، باہر جا کے دیکھو۔ پھر میں خواب ہی میں اٹھی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ آگے آگے جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کے ہال وے تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے ہال وے میں پہنچی، وہ بوڑھی عورت اچانک غائب ہو گئی۔ پھر گھبرا کے میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میں اصل میں اپنے گھر کے ہال وے میں کھڑی تھی۔ زندگی میں آج تک میں کبھی نیند میں چلی نہیں، نہ ہی مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے، پر اس رات میں واقعی میں نیند میں چل کے اپنے گھر کے ہال وے تک پہنچ چکی تھی۔ گھبرا کے میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا پنکھا پھر سے کھلا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میں پوری پسینوں میں بھری ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنے کے لیے میں کچن میں گئی اور کچھ کھانے کی چیز بنا کے اپنے لیے لائی، اور کچھ گھنٹے بیٹھ کے میں نے ٹی وی دیکھا تاکہ میں اس واقعے کو بھلا سکوں، اور پھر صبح کے 5-6 بجے میں بستر پہ گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی خواب نہیں آیا، مگر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر بہت سی پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ یہاں اتنے سارے لوگ کیوں جمع ہیں، ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ پولیس والوں کو ایک بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے یہاں پہ، جو کافی عرصے سے گمشدہ تھی، جب وہ ہمارے گھر کے پیچھے والے ٹریل سے گزر رہی تھی۔ شاید اسے کوئی ہارٹ اٹیک آیا یا اسٹروک یا کچھ اور بیچاری کی وہیں موت ہو گئی کیونکہ اس کے قریب اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہیں ہمارے گھر کے پیچھے والے ٹریل پہ پولیس والوں کو اس کی لاش ملی۔ دوسری کہانی۔ جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے اسکیری موویز، ہارر سٹوریز بہت پسند تھیں۔ ہمیشہ میرے اندر ایک خواہش رہتی تھی کہ میں کوئی ہارر ایکسپیرینس کروں یا کوئی ایسی چیز دیکھوں جو ہانٹڈ ہو۔ اسی لیے میں نے اپنے سب دوستوں کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ ہمیں کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں ہانٹڈ جگہوں کے بارے میں ریسرچ کرنے لگی۔ ایک جگہ مجھے بہت ہی ایکسائٹنگ لگی، اس کا نام تھا سویٹ ہالو روڈ ان لانگ آئیلینڈ۔ اس جگہ کے بارے میں کافی اربن لیجنڈز مشہور ہیں، اور ان سبھی لیجنڈز کا تعلق اس جگہ کے ایک خاص برج سے ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت سارے بچوں کی موت ہوئی تھی، پر آج تک کسی کو یہ ریزن نہیں پتا چلا کہ ان ڈیتھس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ ایک دن میں نے اپنے کزن اور اپنے بھائی سے کہا کہ میری فرینڈز اور ہم سب مل کے سویٹ ہالوز جانا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں وہاں لے چلیں۔ وہ دونوں بھی ہارر چیزوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں، اور میرے بھائی کو نیا نیا گاڑی کا لائسنس ملا تھا۔ وہ دونوں بھی خوشی سے تیار ہو گئے ہمیں وہاں لے جانے کے لیے۔ میری امی تھوڑا گھبرا رہی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم سب اکیلے بچے اس طرح ایسی جگہ پر جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ تم لوگ جا سکتے ہو کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ خیر ہم نے انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ پھر فائنلی جب ہم اس ہانٹڈ برج کے پاس پہنچے تو ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے کہ کچھ ہوگا، ہمیں کچھ نظر آئے گا، مگر ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا وہاں پہ، نہ ہی ہمیں کوئی ایسی عجیب سی چیز نظر آئی۔ تو صرف ایک ہی عجیب واقعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم اس روڈ پہ پہنچے جو کہ برج کے پاس تھا، وہ بہت ہی زگ زیگ شیپ کا تھا۔ اس روڈ پہ جب ہماری گاڑی گزر رہی تھی
تو ہماری گاڑی کی ٹکر ایک درخت سے ہوتے ہوتے بچی۔ خیر ہم سب نے سوچا کہ ہمارا یہ ٹرپ تو بس ایسے ہی ویسٹ گیا، مگر پھر ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا ہم سب کے ساتھ۔ اگلے روز جب ہم سب صبح اٹھے تو میری امی نے ہمیں بتایا کہ ساری رات انہیں ایسا لگا ہے کہ جیسے بستر کے نیچے سے انہیں کوئی دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف ہم ساری فرینڈس کو انکلوڈنگ میرے بھائی اور میرے کزن کو ایک چھوٹا سا بچہ خواب میں آیا جس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں اور رنگ بالکل پیلا زرد، پر ہم میں سے کسی کو بھی اس کا چہرہ یاد نہیں۔ آج بھی جب ہم اس واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سب کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو بچہ ہم سب نے اس رات خواب میں دیکھا وہ بچہ ضرور انہی بچوں میں سے ہوگا جن کی اس برج پہ موت ہوئی تھی۔ تیسری کہانی۔ ایک رات میں نے اپنی تمام دوستوں کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرنے کا پلان بنایا۔ اس رات ہم سب بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور کافی لیٹ سوئے۔ اس رات 3 بجے اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے سنا کہ کچن میں سے درازیں کھلنے بند ہونے کی اور کیبنٹس زور زور سے بند ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ میں نے چاہا کہ میں جا کے کچن میں دیکھوں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں اٹھ کے کچن میں گئی۔ جب میں کچن میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ کوائٹ تھا اور کچن کیبنٹس کی ساری درازیں اور دروازے بند تھے۔ خیر میں نے سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہوگا تو میں آ کے بستر پہ دوبارہ لیٹ گئی۔ جب اگلے دن صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری ایک دوست بہت اپسیٹ تھی اور بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، ایسا کیا ہوا؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ رات میں اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے صاف صاف لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں کچن سے آ رہی تھیں، ایسے جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں کہ اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے، اب ہم ان کی زندگیوں میں چلے جائیں گے اور ان کی زندگیاں ہماری زندگی بن جائیں گی۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میں نے اس سے شیئر کیا کہ میرے ساتھ رات میں کیا ہوا تھا، کہ میں نے بھی کچن سے دروازے بند ہونے کی اور کیبنٹس بند ہونے کی آوازیں سنی تھی۔ آج بھی جب مجھے اور میری دوستوں کو یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے تو ہم بہت بری طرح ڈر جاتے ہیں کہ وہ کون تھے اور ایسا کیوں کہہ رہے تھے۔ اگر آپ کو میری آواز میں کہانیاں سننا پسند ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے تاکہ میں یہ چینل مزید کنٹینیو کر سکوں۔